منظور نظر از قلم جیا عباسی پارٹ نمبر 4۔ دروازہ کھلا اور گاڑی آگے بڑھتی سیدھی پورچ میں جا کر رکی۔ غفار فوراً گاڑی سے نکل کر کردم کی جانب گیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ ابھی تک آئی نہیں؟ مگر رحیم تو اڈے پر کافی دیر پہلے ہی اسے لینے کے لیے نکل چکا تھا۔ شاید اندر ہو، کردم سوچتا ہوا اندر کی جانب ہٹ گیا۔ بیٹا تمہارے ساتھ آئینور نہیں آئی؟ سیما خالہ بھی اسے اندر آتا دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ رحیم اسے لے کر نہیں آیا؟ جبکہ وہ تو پہلے ہی اسے لینے نکل گیا تھا۔ کردم ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیما خالہ گھبرا گئی۔ وہ میں نے رحیم کو کہا تھا کہ ابھی وہ آئینور کو لینے نہ جائے۔ کیوں؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل رحیم تو یہاں آیا تھا اسے لینے جانے کے لیے، مگر آئینور نے کہا تھا کہ جب اسے آنا ہوگا تو وہ فون کر کے بتا دے گی، اس لیے میں نے رحیم کو منع کر دیا۔ میں کافی دیر سے اس کا فون کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا فون ہی نہ آیا۔ میں نے بھی کافی دفعہ کوشش کی فون کرنے کی، پر اس کا فون بند جا رہا ہے۔ سیما خالہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا پھر رحیم کو ہی بھیج دیتی اسے لینے؟ وہ چلا اٹھا۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی، مجھے لگا شاید تم اسے لینے چلے گئے ہوگے۔ سیما خالہ بس رونے کو تھی، ان کو مزید کردم کے سامنے کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آپ جائیں۔ سیما خالہ کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا۔ سیما خالہ اسبات میں سر ہلاتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا مسلسل کال کرنے میں مصروف تھا۔ تیز چلاؤ غفار۔ جی۔ اسبات میں سر ہلا کر غفار نے مزید رفتار تیز کر دی۔ تنگ گلیوں سے گزر کر گاڑی اس درمیانی طبقے کے گھر کے سامنے جا رکی۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، کردم کہہ کر گاڑی سے اتر گیا اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل بجائی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ نور، نور، آدی، وہ آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ نور! آئینور کا تپتا ہوا بے ہوش وجود زمین پر پڑا تھا۔ کردم فوراً نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپ تپانے لگا، ساتھ میں اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ نور، آنکھیں کھولو، نور، نور! کردم نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، مگر اس کی بے سود وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے آئینور کو بازو میں اٹھا لیا اور تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ غفار جو گاڑی سے باہر کھڑا ان لوگوں کو گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، آئینور کو کردم کے بازوؤں میں دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی گھر چلو۔ جی دادا۔ غفار ان کی طرف کا دروازہ بند کرتا فوراً آگے بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ کوٹری نما کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا سامنے ایک لکڑی کے ٹیبل پر موجود تھی، جس کی دوسری طرف ایک اور کرسی رکھی گئی تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا غیر مرائی نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا، جب آہٹ پر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ پاشا بھائی تم یہاں؟ ہاں کیوں؟ یہاں نہیں آنا چاہیے، میرا مطلب تھا تم انڈیا چلے گئے تھے نا؟ سامنے بیٹھے شخص نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا۔ میں نے تمہیں یہاں کام کے لیے بلایا ہے، یہ فضول باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ کیسا کام؟ اسے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھ نہ آیا۔ وہی لڑکی جو کردم دادا کے گھر پر موجود ہے۔ میں نہیں جانتا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم ہے تم سب جانتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، اگر ہوتا بھی تو بھلا تمہیں کیوں بتاتا؟ یاد ہے تمہیں جب تمہاری ماں بیمار تھی اور تم اس کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر کردم دادا نے تمہیں اپنے اڈے پہ کام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا۔ دوسری طرف ماں تمہیں یاد کرتی اور اس دنیا سے چل بسی، یاد ہے نا تمہیں؟ پاشا کہہ کر واپس پیچھے ہوا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ یاد ہے، لیکن سب ان باتوں کا کیا تعلق؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق۔ تم چاہو تو کردم سے اس بات کا بدلہ لے سکتے ہو، آخر کو ہم گنڈے بھی انسان ہوتے ہیں۔ وہ شخص خاموش رہا۔ بولو، چپ کیوں ہوگے؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے پاشا بھائی؟ سامنے بیٹھے شخص نے طویل خاموشی کے بعد گویا ہوا۔ میرے نہیں، اپنے فائدے کی سوچو۔ اگر تم میرے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو کردم دادا سے دوگنی رقم پہ تمہیں ہر ماہ ادا کروں گا، اور اس طرح اپنی ماں کا بدلہ بھی تم کردم دادا سے لے سکو گے۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ خاموشی سے پہلے سوچتا رہا، پھر بولا۔ وہ لڑکی کون ہے اور کردم دادا سے اس کا کیا تعلق ہے؟
पाशा के पूछे गए सवाल पर बैठे शख्स ने असलम के किस्से से लेकर अब तक की सारी बातें जो वो जानता था उसके गोशो गुजार कर दी। ठीक है, तुम बस करदम दादा और इस लड़की की पल पल की खबर मुझे दो। करदम दादा के साथ रहकर मेरे लिए काम करो, इसके बदले हर माह तुम्हें दुगनी रकम अदा की जाएगी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। पाशा की बात पर वो शख्स खामोशी से उसे देखता रहा। ये बात तो वो भी जानता था। पाशा अपने आप के उसके सामने खोल चुका था, इसलिए उसके इनकार की सूरत मौत थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम्हें इन दोनों की खबर देता रहूंगा। इसकी बात पर एक जानदार मुस्कुराहट पाशा के लबों को छू गई। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। वो शख्स मुसाफा करता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पाशा सिगरेट के कस लेता उसे दूर जाता देख रहा था। अगर तुम सोनिया पर गोली ना चलाते तो शायद ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती, मगर अब मैं तुम्हें किसी सूरत बख्शने वाला नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ होगी और तब तुम बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाते नजर आओगे। सीमा खाला लाउंज में परेशानी से चक्कर काट रही थी। आइनूर को यूं करदम की बाहों में बेहोश देखकर वो इनके पीछे हो ली। क्या हुआ इसे बेटा? पता नहीं, आप डॉक्टर को फोन करें। करदम रास्ते में उन्हें फोन करके डॉक्टर को बुलाने का बोल चुका था, इसलिए पूछ बैठा। हाँ बस आती ही होगी, मैं नीचे जाकर देखती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें नूर? जल्दी से ठीक हो जाओ। वो बड़बड़ाते न जाने कितनी देर उसे बैठता देखता रहा। तभी सीमा खाला डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुई। चेकअप मैंने कर लिया है, बुखार है और ठीक से खुराक ना लेने की बायस कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, आप उन्हें दवाई वक्त पर दीगा और इनकी खुराक का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज में कहकर वहां से चली गई। सीमा खाला डॉक्टर को छोड़कर थोड़ी देर बाद वापस कमरे में आई। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाती? करदम ने उन्हें अंदर आता देखकर फौरन पूछा। बेटा खाती तो है, लेकिन बहुत कम। दोपहर में तो अक्सर छोड़ देती है, सीमा खाला ने आहिस्ता आवाज में बोली। अब भी इन पर करदम के गुस्से का असर था। एक तो उसका हराम कमाई से फोबिया। करदम बड़बड़ाया। उसे जरा देर ना लगी थी आइनूर के खाना ना खाने की असल वजह जानने में। ठीक है, ये दवाइयां यहीं रख दें और अब आप भी जाकर आराम करें। सीमा खाला अस्बात में सहलाती दवाइयां रखकर फौरन वहां से निकल गई थी। इनके जाने के बाद करदम आइनूर के साथ ही लेट गया और इसकी तरफ करवट लेके इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। इसकी आंख दोपहर के 2 बजे खुली। वो खाली खाली नजरों से कमरे को देखने लगी। नजर सोफे पर बैठी सीमा खाला की तरफ पड़ी। सीमा खाला, उसने धीरे से आवाज दी। उठ गई? वो प्यार से बोली। मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया क्यों नहीं? करदम ने कहा था कि तुम्हें आराम करने दूं, इसलिए वो तुम्हें उठाए बगैर ही सुबह चला गया। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वो इसके सर पर प्यार करती खाना लेने चली गई। आइनूर भी उठकर बाथरूम में घुस गई। तुम आज वापस जा रहे हो? करदम इस वक्त आगा हसन के साथ अड्डे पर मौजूद था। आज वो वापस इंडिया जा रहा था। हाँ, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, करदम ने कहकर बाएं जानिब देखा, जहाँ रहमत, रहीम, फारूक और बाकी सारे मातहत ट्रक में सामान लोड करवा रहे थे। चलो आओ, यहाँ बहुत शोर है, बैठक में चलते हैं। बैठक में दाखिल होते वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ पीने को ही मंगवाओ, दोपहर में भी तुम्हें सुकून नहीं, करदम ने कहकर गफ्फार को कॉल मिला दी। थोड़ी देर बाद ही एक मुलाजिम ट्रे हाथ में लिए दाखिल हुआ, जिसमें शराब की बोतल और ग्लास मौजूद थे। लो शुरू करो। करदम ने बोतल और ग्लास उसके सामने रख दिया। आगा ने 2 ग्लास भरकर एक ग्लास करदम के आगे किया। शुक्रिया, करदम ने कहकर हाथ ग्लास की तरफ बढ़ाया। तभी एक झमाके से आइनूर की बात याद आई। मैं कभी अपनी जिंदगी में एक बाप की ऐसी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जो शराब के नशे में ये तक भूल जाए कि सामने खड़ी उसकी लड़की उसकी अपनी बेटी है। करदम ने फौरन अपना हाथ खींच लिया, तो वो तो अब आइनूर के साथ बहुत आगे बढ़ चुका था। इसके साथ अपनी अज़वाजी जिंदगी शुरू कर चुका था। वो एक ऐसा बाप नहीं बनना चाहता था जो किसी सांप की तरह अपनी औलाद को ही निगल ले। क्या हुआ, तुम पी नहीं रहे? नहीं, मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। करदम को एकदम घुटन महसूस होने लगी। क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थे। पता नहीं, खैर उसे छोड़ो और बताओ कितने बजे तक इंडिया के लिए निकलोगे? करदम ने मौजू ही बदल दिया। अब वो दोनों आगा के सफर के मुतालिक बातें कर रहे थे। चलो तुम अब आराम करो, किसी चीज की जरूरत हुई तो बता देना, सीमा खाला खाने के बर्तन उठाते हुए बोली। करदम की हदायत के मुताबिक उन्होंने जबरदस्ती उसे पेट भरकर खाना खिलाया था।
نہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ بھی جا کر آرام کر لیں, آئینور لیٹتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے میں کر لوں گی آپ کے لاڈ صاحب کو فون, آپ پریشان مت ہوں. آئینور کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. ان کے جانے کے بعد آئینور نے فون کرنے کے لیے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا پر وہ وہاں پر موجود نہ تھا. اف میرا فون کہاں گیا؟ وہ سائڈ ٹیبل کے دروازے دیکھنے لگی. لگتا ہے کل گھر پہ ہی رہ گیا. آئینور ڈھونڈنے کی کوشش ترک کرتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی. اف میرا فون کہاں گیا؟ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز دیکھنے لگی پر وہاں بھی نہ تھا. لگتا ہے کل گھر پہ ہی رہ گیا. آئینور ڈھونڈنے کی کوشش ترک کرتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی. اب کیا کروں؟ ماما کو بھی کال کرنی تھی. وہ خود سے ہی سوال کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی. کچن میں جا کر اس نے سیما خالہ کو دیکھا پر وہ وہاں موجود نہیں تھی. شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوں گی. وہ سوچتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی اور وہاں لگے ٹیلی فون سے اس نے کردم کو کال ملا دی. آغا حسن کچھ دیر پہلے ہی اڈے سے کیا تھا. اب بیٹھک میں صرف کردم موجود تھا جو سر جھکائے بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا. لیکن ذہنی طور پر وہ آئینور کو سوچ رہا تھا. وہ وہاں اکیلی کیوں تھی اور وہ دونوں کہاں گئے؟ کیا وہ واپس چلے گئے؟ اگر ہاں تو پھر آئینور جھوٹ بول کر کیوں گئی؟ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا جب دروازہ کھول کر ایک خوبصورت سی لڑکی چست لباس زیب تن کیے اندر داخل ہوئی. دروازہ کھلنے پر آواز کردم نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ لیلا تھی. کردم کو ذرا دیر نہیں لگی تھی اسے پہچاننے میں. یہ وہی تھی جسے آغا کے گھر سے نکلتے وقت ٹکرایا تھا اور اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان لگ گیا تھا. ہائے وہ اس کے سامنے بیٹھی ایک ادا سے بولی. تم کون اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کردم نے رکھی انداز سے کہا اور انجان بن گیا. ارے آپ تو بھول ہی گئے. یاد ہے آغا حسن کے گھر سے نکلتے وقت آپ مجھ سے ٹکرائے تھے. اس کے کہتے بالوں کو اس نے پیچھے جھٹکا دیا. تو کردم کی بیزاری عروج پر تھی تو بس سوچا اس چھوٹی سی ملاقات کو تھوڑا آگے لے جائیں. کردم سمجھ گیا تھا کہ یہ معلومات اس نے آغا یا اس کے گھر کے کسی ماتحت سے حاصل کی ہوگی. کردم بولنے ہی لگا تھا جب اس کی جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہونے لگا. موبائل نکال کر دیکھا تو گھر سے کال تھی. وہ پریشان ہو گیا. پہلا خیال اسے آئینور کی طبیعت کے خراب ہونے کا آیا. لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے کان سے لگی بلوٹوتھ کے ذریعے کال ریسیو کی. ہیلو. کانوں میں پڑتی آئینور کی آواز اسے گھول گئی جس کے باعث کردم کا سارا غصہ جو آئینور پر آ رہا تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. پریشانی بھی یکدم غائب ہو گئی. بس اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی. کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں آئینور نے دھیرے سے بولا. اور ادھر کردم کے سامنے بیٹھی لیلا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. وہ کردم کے موبائل پر آتی کال نہیں دیکھ سکی اس لیے وہ یہی سمجھی کہ کردم اس سے مخاطب ہے. تو آپ نے پہچان ہی لیا جناب. اب میں بھی بالکل ٹھیک ہوں وہ کردم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. اور کردم بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے مگر اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں گویا یوں جیسے وہ آئینور کو دیکھ رہا ہو. وہ میرا سامان گھر پہ رہ گیا ہے اور موبائل بھی آپ کسی سے منگوا دیں. دوسری طرف آئینور نے ہچکچاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے. کردم کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا. سامنے بیٹھی لیلا بھی کھڑے ہو کر اس کے قریب آ گئی. ادھر آئینور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے. فون بھی کاٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنی بات کہہ کر فون بند کر دینا بھی خود غرضی تھی اس لیے بنا سوچے سمجھے پوچھ بیٹھی. کب تک آئیں گے آپ؟ اس کی بات پر کردم کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی جس کی وجہ سے لیلا جو اس کے قریب ہو کر کھڑی تھی اسے مزید ڈھارس ملی. کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ایک ادا سے پوچھنے لگی. مگر وہاں ہوش کسے تھا؟ لاٹ صاحب تو ارد گرد سے بے نیاز پوری طرح اپنی نور کی جانب متوجہ تھے. 11 بجے تک اس نے آئینور سے جھوٹ بولا جبکہ وہ یہاں سے نکلنے ہی والا تھا. اور ادھر اس کی بات پر لیلا جھوم ہی اٹھی. پھر چہکتی ہوئی آواز میں بولی. ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. آئینور جو آگے کچھ بولنے کے لیے سوچ رہی تھی دوسری طرف سے آتی لڑکی کی آواز سن کر ٹھٹک گئی. اسے ریسیور کان سے ہٹا کر اسے گھورا اور ٹیلی فون پر پٹک کر واپس کمرے کی جانب چل دی. اسے برا لگا تھا لیکن کیوں اسے خود بھی سمجھ نہ آیا. وہاں کردم جو آئینور سے مزید کچھ سننے کا منتظر تھا فون کے بند ہونے پر بدمزہ ہو گیا. یہ بھی نہ. وہ بڑبڑایا. کیا ہوا؟ لیلا کے پوچھنے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا. تبھی لیلا کا ہاتھ اسے اپنے بازو پر محسوس ہوا. اس نے چہرہ موڑ کر لیلا کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے پاس kھڑی تھی. پھر بازو کی طرف جہاں لیلا کا ہاتھ دھرا تھا. اس نے فوراً لیلا کا ہاتھ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر کلائی تک جاتا ہاتھ یکدم رکا. کردم نے لیلا کی شرٹ کی آستین کو کونے سے پکڑ رکھا تھا اور ہاتھ جھٹک دیا اور اپنا سامان اٹھا کر
باہر کی جانب قدم بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر سیدھی بیڈ پر جا لیٹی۔ دل ایک دم ہی بوجھل ہو گیا۔ اسے رونا آ رہا تھا، لیکن رونا کیوں آ رہا تھا؟ تو مس آئینور اسلم، اگر آپ خوشی میں مبتلا ہو رہی تھی تو دیکھ لیں، اللہ نے اس خوش فہمی کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی حقیقت کے سامنے کر دیا۔ آخر میرے باپ نے بھی کسی کی بیوی بیٹی کو بنا کر بے وفائی کی اور محبت نہ دی، تو اس کی بیٹی کو پھر کیسے ملے گی یہ سب کچھ؟ میری ماں بھی خالی ہاتھ رہی اور اب مجھے بھی خالی ہاتھ ہی رہنا ہے، تو پھر رونا کیسا؟ یہ دکھ، یہ درد کیسا؟ آئینور نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ لڑکی، یہ سامان رحیم دے کر کیا ہے؟ اچانک سیما خالہ دروازے پر دستک دے کر اندر آئیں۔ سیما خالہ کی بات پر آئینور نے چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، بس بخار کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں ذرا کھانے کا انتظام کر لوں۔ آئینور نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو عدیل کے لاتعداد میسج موصول ہوئے تھے۔ اف، یقیناً وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ دوسری طرف پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو آپی؟ عادی کی آواز سپیکر میں ابھری۔ السلام علیکم، کیسے ہو عادی تم؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ عدیل کے فکر مند لہجے پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ سفر ٹھیک تھا، ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ یہ تو اچھی بات ہے، چلو اب میری ماما سے بات کرواؤ۔ جی بات کریں۔ کیسی ہو نور؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہاری آواز سے تو ایسا لگ نہیں رہا۔ وہ کسی بھی طور ماننے کو تیار نہ تھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کچھ کردم نے کہا ہے تمہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے یاد آ رہی تھی آپ دونوں کی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ کل ہی تو ہم تمہارے پاس سے مل کر آئے ہیں اور تمہیں یاد بھی ستانے لگی۔ اب ہماری فکر چھوڑو اور شوہر پہ دھیان دو۔ وہ میرا شوہر نہیں۔ سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ تو تم پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو نور؟ وہی باتیں، یہی حقیقت ہے ماما جو بدل نہیں سکتی۔ میں کردم جیسے شوہر شخص کو اپنا شوہر مان لوں، جس کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے اور نہ جانے کس کس کے اس کے ناجائز اولادیں اس دنیا میں سانس لیتی ہوں گی۔ ایک بار بھی اس کی زبان بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ ادھر کمرے کے دروازے پر کھڑا کردم اس باتوں پر ساکت رہ گیا۔ وہ اس قدر اس سے بدگمان تھی، وہ سوچ کے رہ گیا۔ آئینور کی طبیعت کے باعث وہ جلدی آ گیا تھا، لیکن اب اس کے لفظوں نے کردم کے اندر وہ ہمت باقی نہیں رہنے دی تھی جسے وہ اس کا سامنا کرتا۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ دوسری طرف آئینور رخسار بیگم سے باتوں میں لگی رہی، یہ جانے بغیر اس کی باتوں نے کسی کا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آئینور کی باتوں نے اسے بے انتہا تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے وہ اکیلا ہی نکل آیا۔ غفار اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے گاڑی یوں سڑکوں پر دوڑاتے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے۔ جب اس نے گاڑی لے جا کر بازار حسن کی گلیوں میں روک دی، وہ گاڑی میں بیٹھا سامنے نظر آتی بازار حسن کی ان تنگ گلیوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں دن میں تو سناٹا تھا لیکن رات میں یہاں رونق لگی رہتی۔ ابھی ابھی ان گلیوں میں ادھر ادھر سے گھومتی 2 شہزائیں اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلا، بس وہیں بیٹھا لوگوں کو ادھر ادھر جھانکتا رہا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو نور؟ وہ نظریں ان لائٹ سے بنی چھت پر جمائے اپنے خیالوں میں آئینور سے مخاطب ہوا۔ مانا تم زبان کی تیز ہو، بنا سوچے سمجھے بول جاتی ہو، اور اب تک تم نے مجھے اور عادی کو جو کچھ غصے میں بولا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ٹھیک بھی تھا کیونکہ حقیقت جو تھی، لیکن میرے جس باپ کو جانتی نہیں تم اس کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ ہاں، میرا ماضی بالکل بھی نیک نہیں، عورتوں سے میرے تعلقات رہے ہیں، مگر اس حد تک نہیں کہ میری کوئی اولاد ہو، اور وہ بھی ناجائز۔ اس نے سر گاڑی کے سیٹ سے ٹکا لیا، البتہ آنکھیں بھی وہیں جمی ہوئی تھی۔ سنا تھا محبت آزماتی ہے، لیکن آج دیکھ بھی لیا، پر اس میں تمہارا قصور نہیں، کیونکہ گناہوں کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ الزام بھی ماتھے پر میرے سجنے تھے۔ وہ بڑبڑایا اور پھر کچھ سوچتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے واپس گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پر لیٹی تھی جب دروازہ کھلا اور کلون کی خوشبو کمرے میں چاروں طرف پھیل گئی۔ کردم دروازہ کھول کر خوابگاہ میں داخل ہوا۔ ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کھٹ پٹ کی آوازوں پر آئینور نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر اس کی پشت کو گھورا۔ کردم گھڑی وغیرہ اتار کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے ایک نظر آئینور کو نہیں دیکھا تھا۔ آئینور اس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد کردم بھی شب خوابی کا لباس بدل کر روم سے باہر نکل آیا اور سنجیدہ چہرہ لیے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آئینور حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھے گا، مگر وہاں تو بالکل خاموشی تھی۔ نہ پوچھے، مجھے کیا،
कौन सा इसके पूछने से मैं ठीक हो जाऊंगी। वो बड़बड़ाई और फिर ना चाहते हुए भी खाने का पूछ लिया। खाना लाऊं? नहीं, भूख नहीं है, करदम ने कहते हुए सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगा ली। इसके इंकार पर आइनूर भी लानत भेजती दोबारा लेट गई। एक बार फिर बाजू आंखों पे रख लिए। उधर सोफे पे बैठा करदम देर तक यूं ही सिगरेट सलगाता रहा। जब कहीं जाकर दिमाग ठंडा हुआ तो चेहरा मोड़कर आइनूर की तरफ देखने लगा, जो मजे से बेड पर लेटी आराम फरमा रही थी। वो उठकर उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों पे रखा। करदम की इस हरकत पर आइनूर के माथे पर बल बढ़ गए। तुम कल झूठ बोलकर क्यों गई थी? वो जो इसे कुछ सख्त सुनाने का सोच रही थी, करदम की बात पर इरादा तुरक करती न समझी से उसे देखने लगी। कौन सा झूठ? इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी बन रही हो। अच्छे से जानती हो किस बारे में पूछ रहा हूँ। वो सख्त बोला। आइनूर पहले तो उलझन भरी नजरों से उसे देखती रही, लेकिन फिर जब कुछ थोड़ा थोड़ा बात पल्ले पड़ने लगी तो गहरा सांस लेकर मनोअन कल की सारी रुदाद उसके गोशो गुजार कर दी। जब तुम उन्हें स्टेशन छोड़ आई थी तो वापस घर आना चाहिए था, वहां जाने की क्या जरूरत थी? आइनूर की बात सुनकर उसके गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। क्योंकि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। थक गई हूँ मैं इस कैद में रह रहकर। मुझे खुली फजा में सांस लेना था, आजादी से। वो चला उठी। तभी एक शदीद दर्द की लहर इसकी गर्दन से होती दिमाग तक जा पहुंची और सर वहीं सुन हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। चीख के बायस इसके गर्दन की नस खिंच गई थी, जो सर तक सुन कर गई। उसे अपना वजूद बेजान महसूस हुआ। क्या हुआ नूर? करदम जो गुस्से में था, उसकी हालत देखकर एकदम नरम पड़ा। दर्द हो रहा है। वो फिक्रमंद होता उसके सराहने आ बैठा। लेट जाओ, करदम ने कहते हुए उसे शानों से थाम लिया, ऐसा कि आइनूर का सर इसकी गोद में था। वो भी बिना किसी मुजाहमत के खामोशी से लेट गई। करदम इसका सर सहलाता रहा, उसके चेहरे को देख रहा था जहाँ तकलीफ रकम थी। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर उसकी तकलीफ का बायस बन चुका था। बैरूनी दरवाजे के बाहर खड़े वो तीनों शराब पीने के साथ साथ उड़ा भी रहे थे जब तेज रफ्तारी से एक ब्लैक मर्सिडीज एन उनके सामने आके रुकी। अबे इतनी रात को कौन आया है? रहमत अपनी आंखों को बामुश्किल खोलते हुए बोला। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो दोशीजा बाहर आई। नाजीबा लिबास पहने वो एक अदा से चलती इनकी तरफ बढ़ी। हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रही है? रहीम हैरत से उसे देख रहा था, बल्कि यूं कहा जाए उसे देखते ही तीनों का नशा हवा हो गया। दरवाजा खोलो, लैला इनके पास आकर तहक्कुम से बोली। क्यों? हम तुम्हें यहाँ क्यों? हम तो यहाँ हैं, फिर आपको किससे मिलना है? रहमत फौरन आगे बढ़कर बोला। मुझे करदम ने बुलाया है और अपनी हद में रहो, वरना करदम से कहकर वो हशे करवाऊंगी कि हमेशा याद रखोगे। लैला एक नजर इन तीनों पर डालती अपनी मगरूर चाल चलकर आगे बढ़ गई। लो जी, हमने बिला वजह ही उस असलम की बेटी को करदम दादा की महबूबा बना रखा था, पर शुक्र है करदम दादा का दिमाग ठिकाने पर आया। रहमत मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। तभी रहीम और फारूक ने भी खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दरवाजे को जहां से वो दोशीजा अंदर की जानिब चली गई थी। कदम धीरे धीरे से उसका सर दबा रहा था। सारा गुस्सा उसकी तकलीफ के साथ खत्म हो गया। ये आम सी लड़की उसे कितनी अजीज हो गई थी, उसे आज मालूम हो रहा था। इसकी तकलीफ पर वो अपनी हर तकलीफ भूलने के लिए तैयार था। इसका शराब भी बुखार में तप रहा था, मगर पहले की निस्बत अब बुखार कम था। आइनूर आंखें बंद किए खामोश लेटी रही। करदम के लिए यह जानना मुश्किल था कि आया वो सो रही है या नहीं। वो यूं ही सर दबाता इसके चेहरे को तकता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं। इसे हाथ रोककर आवाज दी, मगर आइनूर का सर अपनी गोद में रहने दिया। वो जानता था इस वक्त सीमा खाला के अलावा और कौन हो सकता है। वैसे भी वो इसका अच्छा बुरा सब जानती थी, तो इनके सामने कैसी शर्म। इसकी इजाजत देते ही दरवाजा खुला, मगर ख्वाबगाह में आने वाली सीमा खाला नहीं बल्कि लैला थी। उसे देखते ही करदम के माथे पर बल पड़े। तुम यहाँ क्या करी हो और किसकी इजाजत से अंदर आई? वो गुस्से से बोला। करदम की आवाज पर आइनूर ने आंखें खोलकर उसे देखा, जिसकी नजरें दरवाजे की तरफ थीं। आइनूर ने भी चेहरा मोड़कर बाएं जानिब देखा तो ठटक गई। लैला भी बेयकीनी से आइनूर को देख रही थी, जिसका सर करदम की गोद में था। करदम ने इसकी नजर आइनूर पर जमी देखी तो एक बार फिर आइनूर का सर दबाना शुरू कर दिया। और लैला, उसकी हालत तो यूं थी मानो सदमे उसे अभी बेहोश हो जाएगी।
کل تک جو لڑکیاں اسے اپنے نخرے اٹھواتا تھا، آج وہ ایک لڑکی کے نخرے اٹھوا رہا تھا، اور وہ بھی ایک عام سی لڑکی۔ لیلا اش اش کرتی رہ گئی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو صدمے میں گہری کھڑی تھی، کردم کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ تم مجھے بلا کر خود رات گزارنے کا کہہ کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ لیلا آئی نور کو گھورتی دانت پیس کر بولی۔ آئی نور جو پہلے ہی اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی، اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنا سر کردم کی گود سے اٹھانا چاہا، مگر کردم کا ہاتھ کا دباؤ مزید اس کے سر پر بڑھ گیا۔ وہ بے بسی سے کردم کو دیکھنے لگی، جو مزے سے کبھی اس کا سر دباتا تو کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگتا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیلا کی بات پر کردم تیش سے بولا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے نکال رہے ہو؟ وہ غرائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آئی نور کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ ادھر آئی نور کا دل کہہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ رکھ رکھاؤ والی لڑکی جو اپنے لباس اور اندازے سے بھی کبھی کمتر نہیں لگی تھی، آج اسے 2 ٹکے کا بولا جا رہا تھا، وہ بھی صرف کردم کی وجہ سے۔ کردم پر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ بس بہت ہوا، خود دفع ہوگی یا بلواؤں کسی کو اٹھوانے کے لیے؟ کردم کی بات پر وہ غصے سے پیر پٹکتی دروازے سے واپس مڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک جھٹکے سے آئی نور نے اٹھ کر خونخوار نظروں سے کردم کو گھورا۔ وہ پہلے ہی بدگمان تھی اور اب مزید ہو گئی تھی۔ لیلا پیر پٹکتی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی اس کی نظر نیچے کھڑی سیما خالہ پر پڑی، جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا واپس لوٹ جاؤ، اب تم جیسی لڑکیوں کی دال نہیں گلنی یہاں۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے کوئی ضروری کام تھا، ورنہ کردم مجھے خود روک رہا تھا، وہ اپنی شرمندگی چھپائے ہوئے بولی۔ او بی بی، جھوٹ کسی اور کے سامنے بولا، مجھے اچھے سے معلوم ہے کردم بیٹے نے تجھے ذلیل کر کے نکالا ہے۔ دیکھو تمہاری عمر کا خیال کر رہی ہوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ انگلی اٹھا کر دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ تیری تو ایسی کی تیسی، کہتے ساتھ ہی سیما خالہ اسے بالوں سے پکڑ کر بیرونی دروازے کی جانب گھسیٹنے لگیں۔ آہ چھوڑ مجھے بھڑیا، وہ اپنے بال چھڑواتے ساتھ ساتھ چلا رہی تھی۔ باہر وہ تینوں کھڑے آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ایک فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ لیلا اپنا سا منہ لے کر وہاں سے کسی بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی مسلسل اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اب تم پھر چیخنے چلانے مت شروع ہو جانا، کردم اسے یوں خود کو گھرتا دیکھ کر بیزار سا بولا۔ وہ اب تنگ آ گیا تھا اس کے چیخنے چلانے سے۔ کیوں کچھ نہ بولوں؟ جب بلا ہی لیا تھا تو رات اسی کے ساتھ گزار لینی تھی، بھیج کیوں دیا اسے واپس؟ وہ دانت پر دانت جما کر بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ کردم جو پہلے غصے میں تھا بھڑک اٹھا۔ کیوں بند کروں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آپ کے لیے جو اب آپ کترا رہے ہیں۔ آئی نور کی بات پر وہ بیڈ سے اٹھتا اس کے مقالب آیا۔ کردم کی سخت نظروں سے خائف ہو کر وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کردم کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے جبڑوں کو سختی سے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ایک اور لفظ مت بولنا، ورنہ مجھ سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ آئی نور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، اس کے چہرے سے تکلیف دہ آثار واضح ہو رہے تھے۔ کردم نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ میں نے اسے نہیں بلایا اور نہ ہی میری کوئی ناجائز اولاد ہے۔ اس کی بات پر آئی نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب وہ سن چکا تھا، وہ سوچ کے رہ گئی۔ کیا سوچی ہو؟ یہی نہ کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ جب تم اپنی پھپھو سے میری عورتوں سے تعلق اور ان سے ناجائز اولادوں کا رونا رو رہی تھی، میں تبھی گھر آ گیا تھا، مگر تمہاری اس بکواس کی وجہ سے میں واپس چلا گیا کہ کہیں غصے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ کردم کہہ کر اس کے جبڑوں کو چھوڑتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آئی نور شرمندہ سی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے بے پناہ نفرت ہے، مگر جب تم میرے اندر کے معاملات سے آگاہ نہیں تو آئندہ اپنی زبان زہر اگلتے وقت اچھے سے سوچ لینا۔ اپنی بات کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور دائیں بازو کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ آئی نور شرمندہ سی وہی نظریں جھکائی کھڑی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی آئی نور کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کی بات پر کردم ایک پل کے لیے ہل نہ سکا، پھر بازو ترچھا کر کے کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، جہاں اچھائی ہو وہاں برائی بھی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ مجھ میں لاکھ اچھائیاں صحیح، مگر میری یہ زبان ہی مجھے جہنم میں لے جائے گی۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ کچھ ایسا نہ بولوں جس سے کسی کے دل کی آزاری ہو۔
لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے تاکہ خود کو پہنچی ہوئی تکلیف میں کچھ کمی آ سکے۔ آئی نور کے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور وہ اب بھی ویسے ہی لیٹا تھا۔ وہ مزید بولی، میں نے جو کچھ بھی بولا صرف زبان سے بولا، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود نہیں، کیونکہ نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ مجھے آپ کی سرگرمیوں سے نفرت ہے، آپ سے نہیں۔ اب کی بار کردم آنکھوں سے بازو ہٹاتا پورے کا پورا اٹھ بیٹھا۔ آئی نور نے اس کی نظریں خود پر دیکھی، چہرہ جھکا لیا اور چل کر بیٹھ کے دوسری جانب آ کے لیٹ گئی۔ مجھ سے نفرت نہیں تو کیا ہے؟ کردم واپس لیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آئی نور کی اس کی طرف پشت تھی، وہ مسکرا دی۔ اس سوال کے پوچھے جانے کی اسے توقع تھی۔ کچھ نہیں۔ صفا چٹ انکار آیا۔ کردم مسکرا دیا۔ اس چھوٹی سی بات نہیں اس کے دل پر پڑتی کسی پھوار کا کام کیا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی مگر نفرت بھی نہیں کرتی تھی، اور یہی بات کردم کے لیے کافی تھی۔ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کی صبح کچھ الگ ہی نکھری تھی، یا یوں کہیں کہ کردم کو لگ رہی تھی۔ دونوں کی نسبت آج وہ دیر سے جاگا تھا اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہونے میں لگا تھا جب آئی نور اس کے پاس چل کر آئی۔ مجھے آج شاپنگ پر جانا ہے، میں کراچی سے کچھ ہی کپڑے ساتھ لائی تھی جنہیں دھو کر بار بار استعمال کر رہی تھی مگر اب مزید نہیں کر سکتی۔ آئی نور اس کے پیچھے کھڑی آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن رحیم وغیرہ تو جا چکے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں غفار کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں، اس کے ساتھ چلی جانا۔ کردم اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً بولی، جو تم اپنے گھر جا کر چکی ہو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بول دیا ہے غفار ساتھ جائے گا تو بس، اس کے آگے مزید بحث نہیں، اور یہ پیسے رکھ لو۔ کردم نے کہتے ہوئے والیٹ سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے ضرورت نہیں، پیسے ہیں میرے پاس، وہ بھی حلال۔ آئی نور منہ بسور کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ایک بار پھر اس کی زبان چلی تھی مگر اس بار کردم غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیا تھا۔ پاگل۔ گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے جا کے رکی۔ کردم کی ہدایت کے مطابق غفار اسے فوراً ہی لے کر ادھر آ گیا تھا۔ یہاں سے واپس اسے اڈے پہ جانا تھا، اس لیے آئی نور بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا اس کے ساتھ چلی آئی۔ آپ ادھر ہی رکے، میں ابھی آئی۔ آئی نور کہتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی تو غفار فوراً بولا، کردم دادا نے آپ کے ساتھ رہنے کو کہا ہے، میں آپ کو اکیلا اندر جانے نہیں دے سکتا، اس لیے بھی میں ساتھ چلوں گا، لیکن اور کردم دادا نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے۔ غفار اس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ آئی نور جلتی کلستی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ غفار بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ چند دکانوں سے اس نے اپنے کپڑے لینے کے بعد اور بھی دکانیں دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک رک کر اپنے پیچھے آتے غفار کو دیکھا جو اسے 2 قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ آئی نور کے رکنے پر وہ بھی رک گیا۔ کیا اب آپ ہر دکان پر میرے ساتھ جائیں گے؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، آپ کو جو بھی لینا ہے آپ لے کر آ جائیں، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ اس کی بات میں چھپا مطلب وہ سمجھ کر فوراً بولا تھا۔ ٹھیک ہے۔ آئی نور آنکھیں گھماتی آگے کو بڑھی، پھر دائیں جانب مڑ گئی۔ غفار وہیں سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے کھڑے تھوڑی دیر ہی گزری تھی تبھی عقب سے آتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کچھ دیر کے بعد آئی نور واپس پلٹی۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر آئی نور بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن لڑکی یہ کیا صرف کپڑے اٹھا لائی ہو؟ کچھ ہار سنگھار کا سامان بھی لے کر آتی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سیما خالہ کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ جب اس کی شاپنگ میں چند جوڑے دیکھ کر وہ بولی، آپ کا اس عمر میں بھی ہار سنگھار کرنے کو دل کرتا ہے تو مجھے بتا دیتی، میں لے آتی۔ آئی نور کپڑے واپس بیگ میں ڈالتی ہوئے بولی، لڑکی سدھرنا مت، میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے بات کر رہی ہوں۔ سیما خالہ کا دل اس کی عقل پر ماتم کرنے کو کہا، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ تم سے کون پوچھ رہا ہے پسند ہے کہ نہیں؟ میں تو کردم بیٹے کی وجہ سے بول رہی ہوں۔ اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے لیے سجے سنورے۔ ہاں تو کس سے منع کیا ہے؟ لے آئے بیوی جو اس کے لیے سجے سنورے۔ اب کی بار سیما خالہ کا دل کیا کہ اسے ایک رکھ کر دیں جو بے پرواہی سے بولے جا رہی تھی۔ کل دیکھا تھا نا وہ لڑکی کیسے سج سمجھ کر آئی تھی، کسی بھی مرد کا انہیں دیکھتے ہی ایمان ڈگمگا جائے۔ مجھے اپنا ایمان بچانا ہے، کسی کا ڈگمگانا نہیں۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً بولی، میں تم سے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہی ہوں، کسی غیر مرد کے لیے نہیں۔ چھوڑے سیما خالہ، آپ بھی کسے سمجھا رہی ہیں؟ اب کی آواز کردم کی تھی جو لاؤنج میں داخل ہوتا ان کی باتیں سن چکا تھا۔
ان دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ باتوں میں اتنی مصروف تھی کہ اس سے اس کی گاڑی کی آواز تک نہ آ سکی۔ کردم کی نظریں خود پر دیکھ کر آئی نور جھنپ کے سر جھکا لیا۔ آج تم جلدی آ گئے۔ آئی نور کی جھنپ کی خاطر سیما خالہ نے بات بدلنی چاہی۔ جی آج کچھ خاص کام نہ تھا، کردم کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آئی نور نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ بھی نہ؟ اس نے خفگی سے سیما خالہ کو دیکھا جو ہنس رہی تھی۔ آئی نور اور سیما خالہ کچن کے کام سمیٹ کر باتیں کرتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ جب غفار گھر میں داخل ہوا، آئی نور نے اسے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ غفار کے بولنے سے پہلے ہی کردم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ دونوں نے بے وقت چہرہ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ غفار بھائی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آئی نور فوراً بولی۔ اس کی بات پر کردم نے غفار کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا غفار؟ ایسی کیا بات ہے جو تم نے مجھ سے نہیں کرنی تھی بلکہ نور سے کرنی تھی؟ کردم اس کے جھکے سر کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ غفار خاموش رہا۔ آپ لوگ بات کریں، میں چلتی ہوں۔ آخر کیا بات ہے، کچھ بولو گے؟ دادا وہ، اور پھر غفار نے ساری بات کہہ دی۔ اس کے سب کے دوران کردم خاموش کھڑا رہا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ غفار بول کر خاموش ہو گیا اور ایک نظر کردم کی طرف ڈالے جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں مگر اب مزید کسی کی جان میں نہیں لے سکتا، غفار نے کہہ کر کمر میں لگی پستول نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ کردم نے ہاتھ بڑھا کر پستول کو اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اگلے ہی لمحے کردم کا ہاتھ اٹھا مگر وہ اس کا کندھا تھپک کر مسکراتے ہوئے بولا، جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ کردم کی بات پر یکدم غفار کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شکریہ دادا، مارے تشکر کے وہ بس اتنا ہی بول سکا۔ کوئی بات نہیں، تم نے آج تک میرے لیے بہت کچھ کیا، اب میری باری ہے۔ جاؤ، مگر ہاں یہاں سے دور چلے جانا، ہو سکے تو شہر ہی چھوڑ دینا۔ جی دادا، میں ایسا ہی کروں گا اور آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کردم مسکرایا۔ غفار نم آنکھوں سے اس کے گلے لگ گیا۔ کردم کی بات میں مسکراتا ایک بار پھر اس کے گلے مل کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اوپر کھڑی آئی نور مسکراتے لبوں سے یہ منظر دیکھتی خوابگاہ کے اندر قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ خوابگاہ میں داخل ہوا تو سامنے ہی آئی نور بیڈ پر کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ کردم بھی آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی آئی نور نے کتابیں اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور لائٹ بند کرتی خود بھی لیٹ گئی۔ کمرے میں اندھیرے کے ساتھ خاموشی نے بھی جگہ لی تھی جسے کردم کی آواز نے توڑا۔ نور، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بولی، ایسا کیوں ہے؟ ایک عورت کے حصول کے لیے مرد سب کچھ کرنے اور چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا، یہاں تک کہ تم سے محبت کے بعد بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگا، عورت کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ آئی نور سیدھی لیٹی آنکھیں بند کیے بولی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے یا سیدھی راہ پہ لانا چاہتا ہے تو اکثر لوگوں کی زندگیوں میں کسی ایسے شخص کو بھیج دیتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، یا کہیں اس شخص کے ذریعے اسے آزمایا جاتا ہے یا پھر راہ راست پہ لایا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے سوائے انسان کے۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگتا، بلکہ انسان کو خریدنا زیادہ آسان ہے۔ کردم جو خاموشی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا اس کی بات پر بولا، ہاں بہت آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، مگر صرف انسانی جسم کو، اس کے جذبات کو نہیں۔ کسی کے جذبات کو حاصل کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ محبت قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ جس کو آپ سے محبت نہیں ہے، آپ اس کی جان بھی لے لیں تب بھی وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تبھی تو اللہ انسان کی رسی کھینچنے کے لیے ایسے شخص کی محبت میں اسے مبتلا کر دیتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ بھی جسے کرنے کا تصور کبھی اس نے نہ کیا ہو۔ اس کی بات پر کردم اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بھی اسے حاصل کر چکا تھا، مگر آئی نور کے جذبات وہ تو اب تک ان کے درمیان نہ تھے۔ تو اس لیے غفار آج میرے سامنے کھڑا ہوا اپنی محبت کی خاطر۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد کردم پھر گویا ہوا، نہیں، اپنی محبت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کی محبت میں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ عورت کا حصول نہیں، انسان کا حصول، پھر وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب غفار بھائی کو دیکھ لیں، وہ آئمہ نامی لڑکی سے محبت کرتے تھے لیکن وہ اس کے لیے نہ بدلے، یہاں تک کہ وہ ان کی زندگی سے چلی گئی، مگر اولاد کی محبت نے چند لمحوں میں وہ کام کر دیا جو آئمہ نہ کرا سکی۔ غفار بھائی کو دوسرا موقع ملا اور انہوں نے اس کی گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیا، لیکن ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اب میرے پاپا کو دیکھ لیں،
ماما آئی اور چلی گئی مگر وہ نہ بدلے۔ آئی نور کی ایک اور بات اور اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں سپرد کیا۔ کردم نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ آئی نور نے بھی بنا کسی مزاحمت کے اپنا سر اس کے شانے پہ رکھ دیا۔ غفار بھائی ایک عقل مند انسان ہے جنہوں نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، کیونکہ قسمت ہر کسی کو دوبارہ موقع نہیں دیتی۔ تم نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی؟ اتنی چھوٹی سی ہو تم۔ کردم اس کے بال سہلاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ماما کے جانے کے بعد میں یہی سوچتی تھی کہ آخر ماما پاپا کی بے اتنائی بے وفائی کے باوجود اتنی محبت کیسے کرتی تھی۔ بس انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا کہ محبت کسی پر رحمت تو کسی پر روک بن کر کیسے نازل ہوتی ہے۔ انسان کو وہیں سے آزمایا جاتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ماما کی محبت تو پاپا کے لیے رحمت ثابت نہ ہوئی، انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا، لیکن پاپا کی محبت ماما کے لیے آزمائش ثابت ہوئی، جس میں وہ ہار گئیں اور حرام موت کو گلے لگا لیا۔ آئی نور چپ ہو گئی۔ کردم خاموشی سے چہرہ جھکا کر اس کو دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں کردم، غفار بھائی کی باتوں نے آپ کو سوالوں میں گھیر لیا ہے، تبھی آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ ان باتوں پر غور کریں، کیونکہ قسمت ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو ہمارا انجام ماما پاپا سے بدتر ہو۔ کردم کے شانے پر سر رکھے وہ سوچ میں غرق تھی۔ یہ طویل گفتگو نامحسوس طریقے سے اس نے صرف کردم کو سمجھانے کے لیے کی تھی، لیکن اس کی باتوں کا اثر کردم پہ ہونا تھا یا نہیں، یہ تو وہی جانتا تھا۔ کردم آئی نور نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آج مال سے آتے وقت میں نے راستے میں ایک پارک دیکھا، کیا میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے چلی جایا کروں؟ کردم کی مسکراہٹ سمٹی، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ وہ گھر سے زیادہ دور نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے، آئی نور جلدی سے بولی تھی، مگر کردم یوں ہی خاموش رہا۔ شاید اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر آئی نور نے اپنا چہرہ واپس جھکا لیا۔ تبھی کردم کی آواز نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن روز روز نہیں، ہفتے میں صرف ایک بار، اور وہ بھی رحیم کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس کی بات پر آئی نور کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، خوشی سے چور لہجے میں کہتی اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ رات بھر پھر بارش برسنے کے بعد صبح جا کر موسم قدرے خوشگوار تھا۔ ایسے میں وہ تیز رفتار سے چلتا اس کے چھوٹے سے گھر کے سامنے جا رکا۔ کردم تیار ہو کر اندرونی دروازے سے باہر نکلا تو وہ تینوں اس کے انتظار میں گاڑی کے پاس ہی کھڑے نظر آئے۔ رحیم تم ابھی گھر پہ رک جاؤ، نور کے ساتھ جانا، اسے کچھ کام ہے، اس کے بعد اڈے پر آ جانا۔ جی دادا، وہ رحیم کو ہدایت دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی نعیم نے گاڑی بھی بیرونی دروازے کی جانب بڑھا دی۔ یہ دادا نے نعیم کو کیوں اڈے پر سے یہاں بلا لیا، اور غفار کہاں ہے؟ فاروق گاڑی نکلتے ہی ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دادا کے کسی کام سے گیا ہو۔ رحیم کندھے اچکا کر بولا، چلو ہم بھی چلتے ہیں ورنہ شامت آ جانی ہے۔ تینوں الگ ہوئے اور اسی سمے کسی نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاشا کو کال لگائی۔ ہیلو پاشا بھائی، جی تھوڑی دیر میں گھر سے نکلیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، مگر پاشا کی بات سن کر اس شخص کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کردم دادا، اپنوں کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی سیما خالہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اچھا ہوا لڑکی تم آ گئی، رحیم ابھی تمہارا ہی پوچھ رہا تھا، تم تیار ہو؟ جی میں تیار ہوں، لیکن آپ بھی چلے نا، مزہ آئے گا، آئی نور نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا تم جاؤ، میں تو گھر پہ ہی آرام کروں گی۔ چلے ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ہاں ہاں جلدی آنا، سیما خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ انہیں خدا حافظ کہتی باہر چلی گئی، جہاں رحیم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ موسم قدرے خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ پاس ہی رحیم کھڑا خود بھی مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا، جو موسم کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بارش کے موسم میں یوں فضا میں سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ آئی نور مسرور سی ماحول کے مزے لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں رحیم بھائی؟ آئی نور کے بھائی کہنے پر چونک کر اس نے آئی نور کی طرف دیکھا۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کی طرف چل دیا۔ آئی نور بھی اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر رحیم نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ برقع سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رحیم اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔
راستے میں بھی آئینور باہر دیکھ رہی تھی۔ رحیم تھوڑی دیر بعد بیک مرر سے اس پر نظر ڈال دیتا۔ اس کا بھائی کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ ڈگمگائی۔ پیچھے سے فائر ہوا تھا جو گاڑی کے پچھلے شیشوں کو چکنا چور کر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئینور خود کو سنبھالتی بامشکل بولی۔ آپ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نیچے جھک جائیں، رحیم نے کہہ کر گاڑی کی سٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کر دی۔ وہ بے قابو ہوتی گاڑی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی ادھر ادھر ڈگمگا رہی تھی۔ تبھی ایک اور فائر کی آواز فضا میں گونجی اور اس بار گولی گاڑی کے اگلے شیشے کو توڑتی ہوئی گزری تھی۔ رحیم نے گن نکال کر پیچھے ہاتھ کیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پیچھے آتی بلیک مرسیڈیز نے بھی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فضا میں صرف گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ رحیم ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا تو دوسرے ہاتھ سے فائر کرتا جا رہا تھا۔ اچانک گن سے گولیاں ختم ہو گئی۔ پیچھے سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ رحیم سڑک پر ادھر ادھر گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ پیچھے آتی گاڑی نے بھی اپنی رفتار کم نہ کی تھی۔ رحیم ان کو پاس آتا دیکھ کر گاڑیوں کا رخ گلیوں کی جانب موڑ دیا۔ تنگ گلیوں سے گاڑی گزارتا وہ بارہا پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس جگہ آبادی ہونے کے باعث آتی گاڑی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اپنی رفتار سست کر چکی تھی، مگر رحیم نے اپنی رفتار کم نہ کی تھی۔ وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو بھگاتا رہا۔ لوگ گاڑی کو پاس آتا دیکھ کر خود ہی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شور بڑھ گیا تھا، گلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ رحیم ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ گاڑی آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ اب آپ اٹھ جائیں، خطرہ ٹل گیا ہے، رحیم نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر آئینور کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بہنا اٹھ جاؤ، ڈرو نہیں، بس اب گھر آنے والا ہے، رحیم نے کہتے ہوئے چہرہ سامنے کر لیا۔ اب اس کی نظر سڑک پہ تھی۔ آئینور یوں ہی نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے دوبارہ کہنے پر بھی اس نے سر تک نہ اٹھایا تھا۔ بیچاری کافی ڈر گئی ہے، رحیم نے سوچتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آئینور کی وجہ سے اب وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی تھوڑی دیر میں گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے جا کے رکی۔ چوکیدار نے آنکھوں میں حیرت لیے گاڑی کی ابتر حالت کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جلدی دروازہ کھولو، رحیم کے غصے سے کہنے پر چوکیدار گڑبڑا گیا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ گھر آ گیا ہے، اب تو اٹھ جائیں، رحیم کہتے ہی سیٹ کی پشت پر ہاتھ رکھتا تھوڑا نیچے کو جھکا، مگر اگلے ہی لمحے چونک اٹھا۔ ہاتھ پر کچھ نمی سی تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ہاتھ ہٹا کر اپنے سامنے کیا تو دنگ رہ گیا۔ ہاتھ پر خون تھا جو یقیناً آئینور کا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ کب ہوا؟ اب کیا کروں؟ سیما خالہ، ہاں ان کو بلاتا ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑاتا گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ اس حادثے کی خبر ہوتے ہی کردم اس کی جان لے لیتا، اس لیے اب اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا تاکہ آئینور کی جان بچائی جا سکے۔ اسٹریچر پر اسے لٹاتے وہ اسپتال میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ارد گرد موجود لوگ آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے خون سے اسٹریچر رنگ تھا۔ رحیم اور سیما خالہ اسے لیے ڈاکٹر کے روم میں آئے، ان کے ساتھ نرس بھی موجود تھی۔ سیما خالہ آپ یہیں رکے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، رحیم کہتا ہوا روم میں چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو اور اندر کسے آنے دیا؟ چل باہر نکل اور جو لڑکی اسٹیچر پہ موجود ہے اس کا فوراً آپریشن شروع کرو، ورنہ تیری اور آنے والی تیری 7 نسلوں کو ہمیشہ علاج کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، میں ابھی گارڈ کو بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر ایک ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرا ہاتھ ریسیور کی جانب تھا۔ لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی، ابھی اتاروں تیری کھوپڑی میں گولیاں، رحیم کرایا۔ دیکھو میرے چھوٹے بچے ہیں، رحم کرو، یہ ڈرامہ چھوڑو اور باہر چل کر اس لڑکی کو دیکھو، جلدی۔ ڈاکٹر فوراً دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رحیم نے بھی گہرا سانس لیا اور گن واپس پینٹ میں رکھ لی اور کوٹ ٹھیک کرتا خود بھی اس کی جانب بڑھ دیا۔ باہر آیا تو نرس سیما خالہ سے بحث کرتی نظر آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ڈاکٹر نے ان کے قریب جا کر پوچھا۔ ڈاکٹر اس پیشنٹ کو گولی لگی ہے، یہ پولیس کیس ہے، میں کب سے انہیں سمجھا رہی ہوں مگر یہ سن ہی نہیں رہی۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے ایک نظر آئینور کی طرف دیکھا جو اب بھی برقعے میں موجود اسٹریچر پر پڑی تھی۔ اس نے اپنا رخ رحیم کی طرف کیا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، تبھی رحیم نے بائیں ہاتھ سے کوٹ ہٹا کر گن دکھائی۔ آپ پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں اور آپریشن کی تیاری کریں، ہم پولیس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس فوراً اسٹریچر لیے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے ورنہ سلامت تم بھی نہیں رہوگے۔ ڈاکٹر تھوک نگلتا اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ رحیم ایک سر پھرا انسان ہے۔
میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ سیما خالہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ انہیں بیٹی کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور اب رونا بند کریں، میں ذرا دادا کو کال کر لوں۔ رحیم کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سیما خالہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر آئی نور کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ سیما خالہ اس وقت نماز ادا کر رہی تھی۔ رحیم اکیلے ہی آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑا پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ کردم کو فون پر آئی نور کے بارے میں، گولیاں لگنے کے بارے میں سب بتا چکا تھا، اور فون پر بھی کردم کے لہجے کی سختی اسے چھپی نہ تھی۔ وہ انتہا پر جا کر اپنا بدلہ سامنے والے سے لیتا تھا، اس لیے وہ اب کردم کے متوقع رویے کو سوچ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ تبھی منہ پر رومال باندھے اپنی گہری کالی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن تھیٹر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ کردم دادا! رحیم اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ کردم نے رحیم کے پاس آتے ہی اسے کالر سے دبوچ لیا۔ آس پاس کھڑے لوگ تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آخر تمہیں ساتھ بھیجنے کا کیا فائدہ جب تمہاری موجودگی میں ہی اسے گولی لگ گئی؟ کردم لوگوں کی موجودگی کا خیال رکھتے ہوئے دبا دبا سا چلایا۔ دادا وہ، اور پھر رحیم نے سر جھکائے سارا واقعہ کردم کے کوشو گزار کر دیا۔ کردم اس کا کالر چھوڑتا پیچھے ہوا۔ غصے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے خود کو کنٹرول کیا۔ تبھی سیما خالہ بھی نماز ادا کر کے ان کے پاس چلی آئیں، اور کردم کو دیکھ کر وہ رحیم سے مخاطب ہوئی۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا نور کا؟ ابھی نہیں، رحیم نے نفی میں سر ہلایا۔ سیما خالہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ تو پاشا ٹھیک بول رہا تھا، یہ سب جمشید کا کیا دھرا ہے۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کیس میں اس کی مدد نہیں کی تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر لیے اس نے، پر وہ جانتا نہیں مجھے وہاں لے جا کر ماروں گا اس کو کہ وہ یاد رکھے گا۔ کردم نے سوچتے ہوئے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ڈاکٹر بابر باہر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً رحیم کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رحیم چہرے پر سختی لیے گویا ہوا۔ ڈاکٹر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا۔ گولے ان کے دائیں بازو پر لگی تھی، ہم نے گولی نکال دی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پیشنٹ اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر تینوں نفوذ ساکت سے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر گھبراتا ہوا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سب سے پہلے سیما خالہ ہوش میں آئی۔ میرے مالک تیرا شکر۔ انہوں نے شکر ادا کرتے کردم کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ساکت کھڑا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو، وہ خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ کردم کا ایک دم سکتا ٹوٹا۔ اس نے رحیم کی طرف دیکھا جو حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فوراً خود پر قابو پاتے وہ گویا ہوا، میں اڈے پہ جا رہا ہوں، رات ہوتے ہوئے کسی بھی صورت اسے گھر لے آنا، اور ہاں، کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ جی دادا۔ رحیم نے فوراً سنبھل کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کردم ایک نظر آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ڈالتا فوراً وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ دوپہر شام اور شام رات میں ڈھلی، تبھی ایک بلیک جیپ کردم کے دروازے کے سامنے آ کے رکی۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا۔ گاڑی آگے بڑھتی سیدھی پورچ میں جا رکی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی رحیم نے آئی نور کی طرف دروازہ کھولا۔ وہ ہسپتال میں سارا ریکارڈ ختم کروا کے انہیں گھر لے آیا تھا۔ سیما خالہ نے ہسپتال میں ہی اسے بچے کی آمد کی خبر سنا دی تھی، اور تب سے آئی نور کو چپ سی لگی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ آرام سے لڑکی، سیما خالہ اس کی طرف آتے ہوئے بولی، اور آئی نور کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں پاشا بھائی، تمہارا منصوبہ ناکام رہا، وہ بچ گئی ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا اس محل نما گھر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس ایک کمرے کی بتی روشن تھی۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ایسا ہو گیا ہے، وہ زندہ ہے اور اس وقت کردم دادا کے گھر میں موجود ہے۔ میں کردم دادا کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گا۔ آج بچ گئی، لیکن ایک دن چڑیا جال میں پھنسے گی ضرور۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے میرا پیسہ کب ملے گا؟ کل تک تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا، بس میرا کام ٹھیک سے ہوتے رہنا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ اس کی تم فکر نہ کرو پاشا بھائی، پل پل کی خبر ملتی رہے گی، بس تمہارا ہاتھ میرے سر پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب فون رکھتا ہوں، پاشا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ شخص موبائل جیب میں رکھتا ہوا مسکراتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا جہاں اس کے دوسرے ساتھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ لڑکی تم آرام کرو، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بلا لینا۔ آئی نور کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر سیما خالہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔
ان کے جاتے ہی یکدم آئینور کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ اپنی ہتھیلیوں کو آنکھوں کے سامنے پھیلائے وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تب کردم اپنا سر تولیے سے رگڑتا باتھ روم سے باہر آیا۔ آئینور پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی۔ آئینور وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور تولیے کو بیڈ پر پھینک کر اس کے جانب ہی بیٹھ گیا۔ آئینور نے ناگواری سے بیڈ پر پڑے تولیے کو دیکھا اور پھر کردم کو، جو آنکھوں میں محبت کا جہان آباد کیے ہوئے تھا۔ نور تم، میرا فون۔ آئینور کے کہنے پر کردم نے فوراً جھک کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس کا موبائل نکال کر اسے دیا۔ رخسار بیگم کی کال دیکھتے ہی اس نے لمحے کی تاخیر کیے بنا اسے فون کیا۔ ماما، ہیلو نور۔ اس کی آواز میں لرزش واقع تھی۔ کیا ہوا نور، تم رو رہی ہو؟ نہیں وہ بس، آئینور بول ہی رہی تھی جب کردم نے اس کے ہاتھ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نانی بننے والی ہیں۔ کردم نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ آئینور کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے اور بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئینور دبی دبی سسکیوں سے اس کے سینے سے لگے رونے لگی۔ ادھر رخسار بیگم کا تو خوشی سے ٹھکانا ہی نہ تھا۔ یکدم ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر میں جلد ہی عادی کے ساتھ لاہور آؤں گی، رخسار بیگم خوشی سے چور لہجے میں بولی۔ عادل ان کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مبارک ہو، تم ماموں بننے والے ہو۔ دوسری طرف آئینور کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کردم نے اسے خود سے الگ کر کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے۔ تم خوش نہیں ہو نور؟ آئینور کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر کیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تم خوش نہیں ہو؟ میں خوش ہوں۔ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں لگ رہا؟ مجھے درد ہو رہا ہے بازو میں، بس اسی لیے، ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ آئینور کی بات پر کردم کی نظریں فوراً اس کے بازو پر گئیں جہاں پٹی بندھی تھی۔ پر بچے کی پیدائش کا سن کر وہ تو اس بات کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم گھر سے باہر جاؤ، اب دیکھ لیا نا۔ آئینور خاموش رہی۔ فی الحال ابھی وہ تنہائی چاہتی تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ چلو تم اب آرام کرو۔ کردم اس سے الگ ہوا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں نور، جس نے تمہاری یہ حالت کر دی۔ کردم اس کے چہرے پر نظر جمائے کھڑا بڑبڑایا تھا۔ اس وقت وہ جذباتی ہو رہا تھا اور اکثر جذبات میں آ کر انسان صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس بار کردم بھی یہی کر رہا تھا۔ اپنے عقل سے کام لینے کے بجائے وہ جذباتی ہو رہا تھا، جو آگے جا کر اسے کافی نقصان دینے والی تھی۔ سردی کے اس موسم میں ملتان پر صبح بہت ابر آلود اتری تھی۔ ایسے میں اپنے محل نما گھر سے سوٹ بوٹ میں تیار وہ شخص اڈے پر جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ماتحت گھر سے نکال کر اڈے کے راستے پر ڈال دی۔ کیا سارے آدمی اڈے پر پہنچ چکے ہیں؟ جی جمشید بھائی، وہ سب کافی پہلے نکل چکے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جمشید اسبات میں سر ہلاتا گاڑی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں راستے میں دور دور تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا کردم دادا، مجھے انکار کر کے خود سکون سے بیٹھے ہو۔ دیکھنا ایسے تمہیں پھنساؤں گا کہ سیدھا پھانسی پر ہی چڑھو گے۔ جمشید باہر دیکھتا سوچ رہا تھا کہ تبھی اس کی گاڑی کے شیشے پر پڑی، جس میں پیچھے آتی جیپ میں اسے ایک بندہ چہرے پر ماسک پہنے اس کی گاڑی کا نشانہ باندھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جمشید کچھ کرتا، پیچھے آتی گاڑی سے فائر ہوا اور پھر پہ در پہ حملوں نے گاڑی کو ہوا میں اچھال کے رکھ دیا۔ گاڑی زوردار آواز کے ساتھ پلٹی کھا کر سڑک پر الٹی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ کچھ دیر میں ہی فضا میں دھماکے کی آواز دور تک پھیلی تھی۔ پیچھے کھڑی جیپ میں موجود تمام نفوس کی آنکھوں ان شعلوں کے منظر کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اپنی جیت کا جشن مناتے وہ اس سنسان سڑک پر گاڑی کو واپس بھگا کے لے گئے۔ انہیں اب جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کردم کو بالکل اپنے برابر میں سوتا پایا۔ اس نے نظر پھیر کر گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور تبھی بازو میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ آہ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ آئینور کے کرانے کی آواز پر فوراً وہ اٹھ بیٹھا اور فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ بس تھوڑا سا، اس کے کہتے ہی کردم نے اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ آئینور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کردم سے مختلف تھا جو اسے چوٹ پہنچا کر بھی حال نہیں پوچھتا تھا۔ کوئی اور ہی تھا جو نیند میں ہو کر بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بیڈ سے اترتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کردم اسے جاتا دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہاں، کیا خبر ہے؟ کام ہو گیا ہے کردم دادا، دوسری طرف سے رحیم کی آواز ابھری۔
वेरी गुड, करदम ने मुस्कुराकर कहते ही कॉल काट दी। इसका मूड यकदम खुशगवार हो गया था। क्यों अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? आइनूर की आवाज पर उसने अचानक बाथरूम की तरफ देखा जहां वो खड़ी सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर मुस्कुरा लो, वो मुस्कुरा कर बोला। आइनूर सर झटकती ड्रेसिंग की तरफ आके जाके खड़ी हुई। करदम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। सीमा खाला को नाश्ते लाने का बोल दो, खुद नीचे मत जाना। करदम बेड से उतरकर उसे हदायत देता बाथरूम में घुस गया और आइनूर वो बस कलस कर रह गई। लो भई, अब इस कमरे से बाहर जाने पर भी पाबंदी। वो बड़बड़ाते हुए कमरे में लगे इंटरकॉम की जानिब हट गई और सीमा खाला को नाश्ते का बोलकर वापस ड्रेसिंग रूम के सामने जाकर बाल बनाने लगी। तभी करदम भी बाथरूम से बाहर निकल आया और सीधा इसके पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे भी जल्दी जाना है, वरना आज तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाता, इसलिए नाश्ता ठीक से करना। करदम ने कहते ही इसके गिर्द बाजू का हसार बनाया। समझ आई या समझाऊं? वो इसके कान में सुगोशी करता बोला था और आइनूर का इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। करदम का ये नया रूप उसे हजम नहीं हो रहा था। इज़हार मोहब्बत के बाद वो इस पर हक जताता था, इसकी परवाह कम करता था, मगर वो अब इसके लिए छोटी छोटी बातों पर भी फिक्रमंद हो रहा था। वो खुद पर काबू पाती अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा खाला, मैं दरवाजा खोल लूं? आइनूर खुद को छुड़वाकर फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गई। करदम मुस्कुराते हुए अपनी तैयारी में लग गया। गाड़ी सीधा उस खस्ता हाल बुलंद बाला इमारत के सामने जाके रुकी। ब्लैक 3 पीस सूट में वो शान से अपनी गाड़ी से निकलता इस बुलंदो बाला इमारत में दाखिल हुआ। करदम दादा, रहीम जो कुर्सी पर बैठा था उसे देखते फौरन उठ खड़ा हुआ। किसी को शक तो नहीं हुआ? कमरे में जलती बल्ब की मध्यम रोशनी में वो इसके मुकाबिल जाकर बोला। नहीं दादा, मैंने बाहर से आदमियों को इस काम के लिए भेजा था, इसलिए हमारे किसी भी मातहत को भी खबर नहीं। बहुत खूब। हाँ, एक बात और, अब तुमसे गफार की जगह तुम काम करोगे। मैं? लेकिन क्यों करदम दादा? मेरा मतलब गफार वो कहाँ गया? करदम की बात पर वो हैरत ज़दा लहजे में पूछने लगा। गफार जहाँ भी है उसे तुम्हें या किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए अब गफार की जगह तुम काम करोगे, समझे? उसने सवालिया नजरों से रहीम को देखा। जी दादा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो अपनी हैरत को काबू करता फौरन बोला। ठीक है, अब जाओ। इसने कहते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर रहीम अपनी जगह से टस से मस न हुआ। क्या हुआ? करदम ने भुएं अचकाई। कोई और बात भी है? जी करदम दादा, रहीम थूक निकलता हुआ बोला। पूछो। दादा, आपने जमशेद भाई को क्यों मारवाया, जबकि मुझे लगता है ये काम पाशा भाई का है। इनका झगड़ा भी तो हुआ था ना आपसे? करदम की तरफ से इशारा मिलते ही इसने जल्दी से पूछा। करदम का जमशेद को मरवाने का फैसला रहीम को कुछ ठीक ना लगा था। हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था, जमशेद भी उसके साथ मिला हुआ था। करदम हकारत से बोला। लेकिन क्यों? जमशेद भाई की आपसे क्या दुश्मनी? रहीम के सवाल पर करदम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मेरे पापा जिस गुनाहों के रास्ते पर चल रहे थे, इस रास्ते पर यह जानना मुश्किल है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। कोई नहीं जान पाता कि दोस्त की शक्ल में कितने आस्तीन के सांप छुपे होते हैं। उसे आइनूर की कही बात याद आई थी। रहीम, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर पता लगाना मुश्किल है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। हम कभी नहीं जान सकते हमने कितने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। अब देखो, लड़कियों के स्मगलिंग के केस में जमशेद की मदद नहीं की तो उसने नूर पर हमला करवा दिया। उस वाक़े को सोचते करदम की रगें तन गई। लेकिन जमशेद भाई को उनका कैसे पता चला? उनके बारे में तो कोई नहीं जानता। रहीम अब भी कुछ मुतमईन ना था। तुम्हें क्या लगता है, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो मुझ पर नजर नहीं रखेगा? वो जरूर मुझ पर नजर रखे हुए है, तभी तो उसे नूर की खबर हुई। कह तो आप ठीक रहे हैं, रहीम ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अब कुछ और पूछना है या हो गया? नहीं नहीं, अब मैं चलता हूँ। रहीम गड़बड़ाता हुआ फौरन वहां से चला गया। करदम धीरे से मुस्कुरा दिया। इनकी तजस्सुस भरी आदत से बहुत अच्छी तरह वो वाकिफ था। नाश्ते के बर्तन उठाने के लिए वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो आइनूर को यकदम परेशान हुआ दिखा और वो आंसू बहा रही थी। क्या हुआ लड़की, दर्द हो रहा है? नहीं तो फिर क्यों रो रही हो? क्या करदम बेटे ने कुछ कहा है? नहीं। फिर क्या हुआ है, बताओ भी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, वो कहकर एक बार फिर रोना शुरू हो गई। तुम जानती भी हो कि क्या बोल रही हो?
میں جانتی ہوں، پر میں پہلے اکیلی تھی، لیکن اب میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ ایک اور جان بھی پل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی اس گناہوں سے بری دنیا میں پرورش پائے، میرے ساتھ ساتھ اس کے حلق میں بھی حرام کا نوالا جائے، اس لیے میں یہاں سے دور چلے جانا چاہتی ہوں۔ آئینور بولی تو اس کے روتے میں مزید روانگی آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تم پھر سکون سے اپنے بچے کے ساتھ رہو گی؟ نہیں لڑکی نہیں، تم کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، تم تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہی ہوگا۔ ویسے بھی اس سب میں نقصان صرف تمہارا ہونا ہے، کیونکہ کردم معاف کرنے والوں میں سے نہیں، یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، تبھی تو یہاں ہو۔ اسلم مر گیا، لیکن کیا تم آزاد ہوئی؟ نہیں نا، اور پھر اب تو تم اس کے بچے کے ساتھ یہاں سے جاؤ گی، وہ تمہیں کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ سیما خالہ اسے سمجھانے کے ساتھ ڈرا بھی رہی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ آئینور یہاں سے جائے، مگر کئی باتیں در حقیقت اس کی کئی باتیں ٹھیک بھی تھیں۔ کردم اپنا بدلہ انتہا پر جا کر لیتا تھا، تبھی تو پاشا کا جہاز کو آزاد کرنے کے بعد بھی اس نے سونیا پر گولی چلا دی۔ اسلم کی جان لینے کے بعد بھی آئینور کو حاصل کرنا، نہ صرف یہ بلکہ کتنی ہی بار آئینور کو چوٹ بھی پہنچائی، اور تو اور اپنے ہی گھر میں اس شخص پر گولی چلائی جس کا قصور بھی صرف وہی جانتا تھا، اور اب جمشید کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مقابل سے بدلہ سود سمیت لیتا تھا، اور اب تو بات اس کے اپنے بچے کی تھی، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ آئینور کو معاف کر دیتا؟ میں بھی یہی جانتی ہوں، اس لیے تو آج تک یہ قدم نہیں اٹھا پایا۔ پہلے میں پاپا کی وجہ سے مجبور تھی، اور اب عادی کی وجہ سے میرا ایک غلط قدم ان کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، تبھی میں یہاں عادی کے آنے کے خلاف تھی، پر اب میں پھر اس بچے کی خاطر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ سمجھائیں نا، شاید وہ آپ کی بات مان جائے، آئینور نے کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سیما خالہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ خود دیکھیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں ہوا جو ہم میں ایک جیسا ہو۔ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں، راستے الگ ہیں، سب کچھ تو الگ ہے، حتیٰ کہ ہمارے تو قد میں بھی کتنا فرق ہے، میں تو ان کے کندھے تک بھی نہیں آتی۔ آئینور کی آخری بات پر سیما خالہ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اگلے لمحے ان کے کہکے کمرے میں گونج رہے تھے۔ آئینور نے انہیں ہنستا دیکھ کر خفگی بھری نگاہوں سے گھورا۔ تم اس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اپنی ہنسی کو قابو کرتی بولی تھی۔ آپ ہنس لیں، بلکہ مجھے آپ ہی سے بات نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اٹھنے لگی۔ سیما خالہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹھو ادھر اور مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم نے یہ نکاح اپنی خوشی سے کیا ہے نا؟ یہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ سیما خالہ کے سوال پر آئینور حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں جانتی ہوں، اس میں تمہاری خوشی شامل نہیں تھی، وہ سب اللہ کی مرضی تھی، اسی طرح یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جیسے اس بات کو قبول کر لیا اس کو بھی کر لو لڑکی۔ سیما خالہ نے اب کی بار اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، وہ بھی جان گئی تھی کہ اسے کیسے سمجھانا ہے۔ آئینور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ بات جب اللہ کے فیصلے اور اس کی مرضی پر ہو تو بندے کی کیا اوقات، اور پھر کچھ بولے نہ بولے۔ چلو تم آرام کرو، میں ذرا باقی کام دیکھ لوں۔ سیما خالہ اس کا ماتھا چومتی برتن اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گئی، اور ان کے جاتے ہی ایک بار پھر آئینور کی آنکھوں سے برسات بہنا شروع ہو گئی تھی۔ گاڑیاں تیزی سے اس محل نما گھر کے سامنے جا کے رکی، سب نے گاڑیوں سے نکل کر اپنے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جہاں کہرام مچا ہوا تھا، عورتیں بین کر رہی تھیں، وہ سب چلتے ہوئے اس کی طرف آگے، جہاں وہ کھڑا بے تاثر چہرے سے اپنے سامنے موجود جمشید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا کردم؟ آغا حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جمشید کی موت کی خبر ملتے ہی وہ سب پہلی فرصت میں پاکستان پہنچے تھے، اور اب اس کے گھر۔ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک شہر میں نہیں ایک ملک میں تو رہتے ہو نا؟ اب کی بار سوال خاقان ابراہیم کی طرف سے تھا۔ مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی جاسوسی میں نہیں لگا رہتا، اور ویسے بھی تم لوگوں کو پتا ہوگا، ایک دن پہلے اس کے آدمیوں کو اسمگلنگ کے کیس میں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو جمشید پر شک ہو اور اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے خود ہی انصاف کرنا چاہا ہو۔ کردم بھڑک اٹھا اور اپنے شانے پر موجود آغا حسن کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہو۔ پاشا جو کب سے خاموش کھڑا تھا کردم کو دیکھ کر بولا، بالآخر بول اٹھا تھا۔ کردم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بالکل، تم تو یقیناً جانتے ہوگے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ آخر جمشید سے تمہارا رابطہ جو تھا۔ کردم نے بات کا رخ پاشا کی طرف موڑا۔ میں نہیں جانتا، میری کافی دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اب تم دنوں میں مت شروع ہو جاؤ، میں خود ہی معلوم کر لوں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ان دونوں کے جھگڑے کی شروعات ہوتے ہی
آغا حسن نے بات فوراً سنبھالی تھی۔ اچھی بات ہے، جب معلوم ہو جائے جمشید کے قتل کے پیچھے کون ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب میں چلتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم جمشید کی تدفین نہیں کرو گے؟ راشد ملک کے سوال پر سب کی سوالیہ نظریں کردم کی طرف اٹھی۔ نہیں، یہاں تک میں آ گیا کافی ہوں، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اب چلتا ہوں۔ کردم نے بے تاثر چہرے سے کہا اور بنا کسی کی طرف دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے، سوائے پاشا کے، جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔